نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى صدق اللہ العظیم۔ یقیناً اس دنیا میں ہر جگہ لا تعداد بے حد و حساب پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، غم ہیں۔ کوئی انسان اتنا پریشان ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص شاید میرے جتنا پریشان ہو۔ کوئی شخص مشکلات میں اتنا گرا ہوا ہے، اتنی زیادہ تکلیف میں ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید کوئی ایسا شخص ہو یا کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو جتنا درد میں ہوں، جتنے غم کے پہاڑ مجھ پہ ٹوٹے ہیں، جتنی پریشانیاں مصیبتیں مجھ پہ آئی ہیں کسی اور پہ آئی ہوں۔ تو کچھ لوگ ایسے جو دین سے دور ہیں، انہوں نے ایک حل اپنایا کہ ان مشکلات کو، ان مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ایسا کیا جائے کہ اپنی جان اپنے ہاتھ سے لے کر خودکشی کر لی جائے، اپنے آپ کو مار لیا جائے، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ پھر کیا ہوگا کہ مر جائیں گے تو سکون۔ ہر شخص اس لیے خودکشی کرتا ہے کہ میں مر جاؤں گا اور اس کے بعد سکون مجھے مل جائے گا۔ میں اپنی جان زہر پی کے دے دوں، گلا کاٹ کے دے دوں گا، اپنی نبض کاٹ لوں گا، میں اونچی جگہ سے گر کے مر جاؤں گا۔ انگلش میں جس کو ورڈز جو بہت زیادہ مشہور بولا جاتا ہے، میں سوسائڈ کر لوں گا تو پھر میری زندگی میں سکون، جو میری زندگی ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں سکون سے مر جاؤں گا۔ یہ تکلیفیں، مصیبتیں جو دنیا میں اتنی زیادہ ہیں مجھے مل رہی، ان سے میں چھٹکارا پا لوں گا، ان سے میں بری ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد یہ پریشانیاں تو، مصیبتیں تو ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس کے اگلے مراحل میں جو مصیبتیں، اس سے بھی بڑی پریشانیاں کھڑی ہونے والی ہیں، وہ یقیناً دنیا کی پریشانیاں، ان پریشانیوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں یہ چیز اگرچہ بہت کم ہے، لیکن اگر پوری دنیا کا سروے کیا جائے تو سوئٹزرلینڈ ایک ایسا لینڈ ہے کہ جہاں پر دنیا بھر سے لوگ خودکشی کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ نے اس چیز کو لیگل قرار دیا کہ وہاں پہ اجازت ہے کہ آپ خودکشی کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ یہ چیز حرام تو دور کی بات ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان لیگل نہیں ہے، لیگل ہے۔ تو لوگ دنیا بھر سے، دور دور سے، دکھیارے، مصیبتوں کے مارے، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے لوگ، کافر لوگ وہاں پہ جا کے خودکشیاں کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ خودکشیاں اس جو سوئٹزرلینڈ ہے وہاں پہ ہوتی ہیں۔ تو مسلمان کے لیے یہ چیز کتنی خطرناک ہے، تو اس سے بخوبی اندازہ لگایا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 300۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی لوہے کے ہتھیار سے اپنی جان لے لی، اپنے آپ کو مار لیا لوہے کے ہتھیار سے، تو کل وہ قیامت کے دن جہنم میں ہوگا، جہنم کی آگ اسے جلا رہی ہوگی، اور اس وقت بھی وہ وہی جس ہتھیار سے لوہے کے اپنے آپ کو مارا تھا، اور جہنم میں بھی وہ اپنے پیٹ میں اس کو گھونس رہا ہوگا، مار رہا ہوگا۔ مارا کیوں اپنے آپ کو؟ کہ دنیا کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے چھٹکارا حاصل کر لوں، لیکن اصل مصیبتیں تو پھر دوبارہ شروع ہو گئیں۔ اپنے آپ کو مارا اس لیے کہ میں ان دنیا کی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے نجات پا لوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ خودکشی کرنے والا لوہے کے ہتھیار سے قیامت کے دن جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں بھی اپنے آپ کو اسی عمل سے مار رہا ہوگا۔ حدیث کے اگلے مرحلے میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے آپ کو زہر پی کر اپنی جان لی، زہر پی کر مر گیا، تو وہ کل قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔
تو یہ مخصوص چیزیں انداز بتا دیے مرنے کے جو زیادہ فیمس ہیں، ورنہ کسی بھی طریقے سے اپنی جان لے لی تو جہنم میں جائے گا، تو کل قیامت کے دن جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں بھی وہ زہر پیتا رہے گا، اسی حالت میں رہے گا۔ پھر اگلے آخری مرحلے میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو اونچائی سے گرا کے مار دیا وہ بھی قیامت کے دن جہنم میں جائے گا، اور اونچائی سے نیچے گرتا رہے گا۔ تب تو موت بھی نہیں آنی، اب تو موت آئی اور سکون مل گیا، اب تو موت آئی، پریشانیاں ختم ہو گئیں، اب موت آئی، تکلیفیں پریشانیاں جو مصیبتیں تھیں وہ ختم ہو گئیں، اور موت کی تکلیف مرنے کی جو خود کو مارا ہے، اب کسی چاقو سے ہتھیار سے مارا ہے یا زہر پی کے اپنے آپ کو مارا ہے یا کسی بھی طریقے سے مارا ہے، تو وہ تھوڑی دیر بعد بندہ مر گیا، اس کو سکون مل گیا، لیکن قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ میں الگ سے جلے گا، اور یہ عمل جس سے مرا ہے وہ الگ جہنم میں کرتا رہے گا۔ ایک اور حدیث مسلم کی حدیث نمبر 305 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ حنین میں غزوہ حنین جنگ ہے، یہ فتح مکہ کے بعد لڑی گئی، تو غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اور بھی ساتھی تھے ہم ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانے لگے کہ ایک شخص ہے جو جہنمی ہے۔ کسی شخص کے بارے میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے فلاں شخص جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، لیکن صحابی کیا فرما رہے ہیں ابو ہریرہ کہ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے وہ شخص جو ہے وہ جہنمی ہے۔ ہم سن کے بڑا حیران ہوئے، یار یہ کیا ماجرا، یہ شخص جہنمی کیسے ہو سکتا ہے، وہ ہم میں سے عام مسلمان تھا۔ پھر صبح جنگ ہوئی تو صحابہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ، وہ بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا، بڑی بہادری سے، اسے کچھ زخم بھی لگے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ کہہ رہے تھے وہ شخص جہنمی ہے، لیکن ہم نے اس کو دیکھا بڑی بہادری سے جنگ میں لڑا ہے، ایک مجاہد اللہ کی راہ میں لڑنے والا جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ آگ میں جائے گا۔ تو اس کو جنگ میں کچھ زخم لگے تھے، تو اسی وقت صحابہ کو خبر ملی کہ اس شخص نے خودکشی کر لی۔ کیا مطلب؟ جنگ میں بہت زیادہ زخم لگے، اس زخم کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پایا کہ ہم نے اس شخص کے بارے میں سنا کہ اس نے خودکشی کر لی اور وہ مر گیا، اس نے اپنی جان خود ہی لے لی۔ اس کی جگہ کہ وہ اس کی بجائے کہ وہ صبر کرتا کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے فرشتہ جو ہے میری روح کو قبض کرے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو میری موت ہوتی، لیکن اس نے اپنی قدرتی موت آنے سے پہلے اپنے آپ کو چاقو سے اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے خودکشی کی اور وہ مر گیا۔ اور صحابہ جو تھے وہ جو حیران ہو رہے تھے، اللہ کے نبی وہ جنت میں جائے گا، شخص جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے غزوہ حنین میں، وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر فرمایا کہ نار میں جائے گا، آگ میں جائے گا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا کہ واقعی وہ صحابی جنتی نہیں تھا، بلکہ اس نے اتنا بڑا نیک عمل کرنے والا بھی، اتنا بڑا نیک عمل کرنے والا صحابی بھی خودکشی کر لے تو جہنم میں جائے گا۔ تو جتنی مصیبتیں پریشانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم ضرور بضرور آزماتے ہیں، بھوک سے، خوف سے، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، کسی نہ کسی طریقے سے، مگر جو میرے نیک بندے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں؟ اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے نا، مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ماتم نہیں کرتے، اللہ کے خلاف برے الفاظ نہیں استعمال کرتے، اللہ سے گلے نہیں کرتے، شکایتیں نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک اللہ کے لیے، و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ کے چلے جانا۔ میری فلاں چیز اللہ کی طرف لوٹ کے چلی گئی ہے، مجھ سے دور ہو گئی ہے، گم گئی ہے، تو یقیناً ہر چیز اللہ کی طرف جانے والی ہے۔ تو جو نیک لوگ ہیں وہ مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، نہ کہ اس کی بجائے کہ وہ اپنی جان لے لیں، اور خودکشی کو اسلام میں حرام کر دیا۔ اب اس کا کنسیپٹ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خودکشی کو کیوں حرام کیا۔ کیونکہ یہ جو جان ہے نا، یہ جان انسان کی اپنی نہیں ہے، یہ جسم بھی انسان کا اپنا نہیں ہے۔ تو جب انسان کی اپنی چیز نہیں ہے، وہ اس کے پاس بطور امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر اس پہ ایک چھوٹا سا کٹ بھی نہیں لگا سکتا۔ آپ کے پاس کسی کی امانت پڑی ہے، آپ اس کو اس غلط طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں بھی اس کو میں تھوڑا سا توڑ دوں یہاں سے، بھی آپ کیوں توڑیں گے؟ کیونکہ آپ کی چیز نہیں ہے، آپ کی چیز نہیں ہے، آپ اس کو توڑ نہیں سکتے۔
آپ اس کو خراب نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے ہاتھ پہ چھوٹا سا کٹ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ جسم آپ کا نہیں ہے۔ یہ تو کل آپ کے خلاف گواہیاں دینے والا ہے، جس کو آپ نے بڑا خوبصورت اچھے طریقے سے بنا رکھا ہے، سنوار رکھا ہے، جس کو انسان میل نہیں لگنے دیتا، اپنے آپ کو دھو کے نیٹ رکھتا ہے، یہ انسان کے خلاف کل گواہیاں دینے والا۔ جب گواہی دے دے گا تو انسان جان لے گا کہ واقعی یہ میرا نہیں تھا، میں سمجھتا تھا یہ جسم میرا ہے، یہ سانسیں میری ہیں، یہ سارا کچھ میرا ہے، مگر یہ سارا کچھ انسان جان لے گا کہ میرا نہیں تھا۔ تو یہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اس لیے وہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، اپنی جان خود نہیں لے سکتا، اس لیے خودکشی کو اسلام میں حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر فرمائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی نیکیاں کر کے آخر میں خودکشی کر کے مر گئے، حرام موت مر گئے، جہنم میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انما الاعمال بالخواتیم، جو جتنے اعمال کا دار و مدار کس پہ؟ خاتمے پہ۔ خاتمے کے وقت جو عمل ہوگا اس عمل کی بنا پر انسان جنت میں جائے گا، جو اعمال آخر میں اس کے ہوں گے۔ اس لیے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ جو خاتمہ ہے نا وہ ایمان پہ کر دے، ایمان والی موت دے دے۔ زندگی میں انسان کے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ایک گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر دوبارہ انسان گناہ کرتا ہے، لیکن جب موت آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی موت دے، مرتے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ ہمیں نصیب فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔